فیصل آباد کی جتنی بھی بڑی انڈسٹری ہے وہ تمام لوگ مجھے ذاتی طور پہ بھی کانٹیکٹ کرتے رہے، اور وہ تمام محب وطن پاکستان، وہ تمام کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں، وہ تمام کشمیر کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار ہوں گے، وہ تمام انڈسٹری. لیکن وہ پچھلے 2-3 مہینے سے جب یان کی قیمت اوپر گئی ہوئی ہے تو وہ تڑپ رہے ہیں، بھلک رہے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے باہر سے یان کی اجازت. ایک خاصا پریشر بلڈ ہے ان کی طرف سے. میں یہ آپ کو اپنی ذاتی حیثیت میں بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی میرے وہاں پر دوست ہیں، چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ لگاتار اس چیز پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اجازت دیں، انڈیا سے یون منگوائیں. اچھا، اب کامرس منسٹری جو ہے وہ ایک منسٹری ہے جس نے بزنس مین اور بزنس اور انڈسٹری کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. انہوں نے اس بزنس کمیونٹی نے ان کے سامنے ایک گزارش رکھی، ایک ریزن رکھا، ایک لاجک رکھا، اور وہ لاجک کیا ہے کہ بزنس انوائرمنٹ نیچرلی سوچتا ہے کہ کہاں سے چیپسٹ پروڈکٹ اویلیبل ہے تاکہ وہ چیپسٹ را مٹیریل خریدیں، اس سے فنش گڈ بنا کے وہ کمپیریٹیو ہوں انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اگر وہ کاسٹ آف مینوفیکچرنگ ان کی نیچے ہوگی تو وہ باہر کی مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں گے. اگر لاگت بڑھ جائے گی تو وہ باہر کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. اور کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتا ہے ہماری اکانومی جلدی کھل گئی، جس کی وجہ سے بہت مدت کے بعد پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر پوری طرح ریوائو ہے اور ہمیں انٹرنیشنلی آرڈرز ملے ہوئے ہیں. اب اس سچویشن میں پہلی دفعہ ہم نے انڈیا، بنگلہ دیش اور دوسرے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے، پچھاڑ کے ہم نے ٹیکسٹائل کے آرڈرز پوری دنیا میں جیتے. اب یہ ساری ہماری ٹیکسٹائل کمیونٹی یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نے یون منگوانے کی اجازت نہ دی تو یہ جو ہمارے ہاتھ میں آرڈرز ہیں، یہ جو پاکستان کے لیے ایک مارکیٹ دنیا کی کھلی ہے، یہ ہم اپنے پرومسز پورے نہیں کر سکیں گے، اور ہم دوبارہ مارکیٹ میں سے ہمیں جو ہمارے ساتھ پچھلے 15-20 سال 30 سال ہوتا آیا ہمارے پاس ساتھ پھر ہوگا، ہم مارکیٹ سے نکل جائیں گے. اب آپ کی پارٹی کا اس موقع پہ کیا موقف ہے کہ حکومت نے صحیح فیصلہ کیا ہے، ہندوستان سے چیزیں امپورٹ کرنے کا فیصلہ رد کر دیا؟ دیکھیں، ایسا ہے کہ ہر ایک چیز کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے. جب ہمارا وقت آتا تھا اور ہم کہتے تھے کہ نیبرز کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں، نیبر کے ساتھ یہ کریں، اس وقت کشمیر کا ایشو کہ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کریں کہ آگے ہم آگے چل سکتے ہیں. آج کے دن پہ یہ سمری آئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے، کیونکہ جو بھی منسٹری ہوتی ہے وہ اپنی سمری بھیجتی ہے. یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے انیشیٹ ہوئی آئی، اور اے سی سی جو ہے کیبنٹ، سمجھے کہ کیبنٹ ہی ہے، وہاں اس کا فیصلہ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے اس پہ تفصیلی، اور جب ادھر تفصیلی ہوتے ہیں تو ایک اتفاق رائے سے اس پہ سارے منسٹر فیصلہ کرتے ہیں. جتنی سینئر منسٹرز ہوتے ہیں وہ سارے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر یہ بات جاتی ہے اور پھر کیبنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، کیونکہ جی ٹی وی پہ آیا، سوشل میڈیا پہ آیا، لوگ آئے، وہ کہتے ہیں پیٹریٹزم زیادہ ہو گئے، ٹی وی پہ ہائپ بنی تو جی پھر یو ٹرن ہو گیا. یہ ایک سٹیٹ ہے، ملک ہے. آپ لائنیں دیکھ رہے ہیں آٹے پہ، آپ چینی کو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. دباؤ ٹھیک ہے، اپوزیشن کا یہ کام ہے کہ سرکار کو غلط کام کرنے نہ دے، لیکن سرکار کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ 25 کروڑ کے عوام کو پہلے کام کرنے سے پہلے سوچے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور اگر ہر کام کے ساتھ ایسا ہوگا تو یہ 25-30 کروڑ کے ایک شپ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر پرائم منسٹر خود ایک فیصلہ لیتے ہیں اور خود اس کو ریورس کرتے ہیں اس لیول پہ، انڈیا کے ساتھ بات اور ٹریڈ یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، اور اس کا فیصلہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتا ہے، سی سی جاتا ہے، وہاں سے کیبنٹ آ کے پھر اس کو پریشر میں یا میڈیا کے کہنے پہ یا عوامی سوشل میڈیا کے کہنے پہ آپ اس کی ورکنگ کریں. آپ نے آگے جانا ہے، نہیں جانا ہے، فوراً منسٹری کیا کہہ رہی ہے، آپ کا اپنی سوچ کیا ہے، آپ کو کشمیر کے بارے میں آپ کی کیا ویوز ہیں، آپ نے کشمیر کا جو سودا کیا اس کو بس ختم کر دیا ہے. اس سے پہلے انہوں نے ایک اور کام کیا، ٹرانزٹ ٹریڈ کو الاؤ کیا افغانستان کی فوڈ آئٹمز کو، جو آپ کی شارٹیج آ رہی ہے. ایک بڑا اس میں انٹرسٹنگ سوال اس لیے بنتا ہے کہ آپ پہلے فیڈرل منسٹر رہے ہیں ٹیکسٹائلز کے، یہاں غالباً ٹیکسٹائلز کی طرف سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ چونکہ پاکستان میں کپاس کی اس وقت کمی ہے اور کپاس اور یان جو ہے وہ مل نہیں رہی اس وقت، اور ایکسپورٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، تو اور ہندوستان سے بہت سستی یان مل رہی ہے، تو اگر ہندوستان سے یان لے لی جائے تو ٹیکسٹائل سیکٹر کو بڑا فائدہ ہو سکتا تھا، جس کو کہ حکومت نے ریجیکٹ کر دیا. تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی پارٹی کا کیا خیال ہے، کیا ہندوستان سے ٹیکسٹائل کرنا چاہیے یان امپورٹ؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جب میں منسٹر بھی تھا تو ٹیکسٹائل سیکٹر اس وقت ملک میں 2 محکمے بہت چل رہے ہیں، گرو کر رہے ہیں، اور ایک ہے ٹیکسٹائل اور ایک ہے کنسٹرکشن. جی کنسٹرکشن چل رہی ہے بہت، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی ادارہ نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، مطلب اٹھ نہیں رہا، نہ اٹھ ہی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں، سب کلوزڈ ہو چکا ہے، پاس ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. یہ 2 محکمے چل رہے ہیں اور اس دونوں میں انویسٹر ایک ہی ہے،
ٹھیک ہے. تو دونوں میں انویسٹر ایک ہی ہے. جی ہاں, ایک میں ایک ہے, ایک میں دو ہیں. ایک انویسٹر یہ کہ ٹیکسٹائل بھی ریئل اسٹیٹ میں بھی ہے اور ٹیکسٹائل میں بھی ہے. میں جتنی گورنمنٹس آئیں 1990 سے ان کو اس کو قصوروار سمجھتا ہوں اپنی گورنمنٹ کو ڈال کے, نون لیگ کی گورنمنٹ کو ڈال کے, پیپلز پارٹی مشرف صاحب کی گورنمنٹ. 1919 میں ہمارا اور انڈیا کا خالی 1 ملین کاٹن جو ہم کراپ کرتے تھے فرق تھا, 1 ملین کا. ہم تھے 8 اور وہ تھے 9, انڈیا جیسا ملک. جب 2000 آیا تو وہ 10 پہ گئے, ہم 9 پہ آئے. اور ماشاءاللہ جب 2010 آیا وہ چلے گئے 26 پہ اور ہم آ گئے 8 پہ. اور ماشاءاللہ ابھی 2020 میں ہم آ گئے 4500 پہ اور وہ چلے گئے 30,000 پہ. میں نے اس ٹائم جب سمری آئی تھی میں نے کیوں روکی تھی کہ نہ منگایا جائے؟ اس لیے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ ہم را مٹیریل ایکسپورٹ کر رہے تھے. کیا را مٹیریل ایکسپورٹ کر رہے تھے؟ دنیا میں لوگ را مٹیریل نہیں ایکسپورٹ کرتے, میڈ اپس کرتے ہیں. میڈ اپس کرتے ہیں, آپ اس کو فنش گڈس پہ لے جاتے ہیں. تو یہ وہ سسٹم چلا کے ٹیکسٹائل والے کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا جو کراپ آلریڈی ہم پیچھے رہ گئے, ہمارا اور کراپ کاشت نہیں ہوگا. جب آپ میڈ اپ کی طرف جاؤ گے تو آپ کے لیے یہی کاٹن کافی ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ را مٹیریل ہی بیچنا ہے, آپ نے ادھر سے منگا کے داغا ہی خالی بیچنا ہے, تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنے اس کو فنش گڈس پہ لے جائیں, جس پہ ہماری بہت 2 سال بحث ویس ہوئی. اس ٹائم $4 ارب ایکسپورٹ بھی میں نے بڑھایا, لیکن بہت اللہ گلا ہوا. لیکن اس پہ سیکٹر تیار نہیں ہوا اور وہ را مٹیریل پہ. لیکن اس وقت میڈ اپ بنانے کے لیے ان کو کاٹن چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں, اس وقت کاٹن اس وقت افغانستان کے راستے آ رہے ہیں, تاجکستان سے آ رہے ہیں, افغانستان سے آ رہے ہیں. آپ یقین مانیں میرا بہت سا بزنس افغانستان میں بھی ہے, میرے 6 دفتر. ہم سے افغانستان جیسا ملک, یہ آپ کے چینل پہ میں کہہ رہا ہوں, ہم باتیں کرتے ہیں, وہ ہم سے آگے جا رہا ہے. اس کا روپیہ ہم سے آگے, اس کی افغانستان. جی 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 جی, میں آپ کو یہ جو بات کر رہا ہوں آپ کو تعجب ہوگا, آپ حیران ہوں گے. انفراسٹرکچر, روڈ انفراسٹرکچر, وہ ہم سے آگے جا رہا ہے. افغانستان جی, ایکسل لوڈ, وہ ایکسل لوڈ ان کا ٹھیک ہے, پالیسی بہتر. میں بتا رہا ہوں ایکسل لوڈ نہیں, آپ کا آپ کے ان کے 2 روپے, آپ کا 1 روپے. پیسہ ان کا آپ سے مضبوط ہے, ادھر جی ڈی پی آپ سے مضبوط ہے. اس ملک میں جدھر 50 سال کا جنگ و جدل, اور آج بھی آپ اس کو کہتے ہیں نو مین لینڈ ہے. لیکن وہ تو امریکن وہاں پہ ابھی بھی پیسہ لگا رہے ہیں. نہیں کوئی میں یہ کہہ رہا ہوں 15-20 بلین پالیسیز جب چلتی ہیں, جو کلیکشن جو سسٹم آ رہا ہے, جو ان کا انڈسٹری کے لیے ایک پالیسیز ہیں, آپ یقین مانیں ان کو ایک ہی چیز کی کمی ہے. یہ آج آپ کے چینل پہ میں کہہ رہا ہوں, وہ ہے بجلی. جو کاسا 1000 آپ لا رہے ہیں ان کو فری بجلی دیں گے. آپ 3 طرف سے جو بجلی لا رہے ہیں ان کو فری بجلی آپ دیں گے. جب ان کی 4-5 سال میں بجلی بھی آ جائے گی اپنی, اور وہ سستی بھی ہوگی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اور زیادہ بہتر جو ہے وہ ہو سکیں گے. اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو کچھ تھوڑا سا اعتراض ہوگا, چونکہ امریکہ کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے افغانستان میں.